یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی بد دعا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ آج بھی امریکہ کی گود میں بیٹھ کے اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے۔ مسلمان تو نہیں دے رہے گارنٹی، البتہ امریکہ نے دی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے پیمانے پہ گستاخیاں ہو جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی گستاخیاں، واپس چلا گیا۔ اور یہ تم پر بھی، جو تم نے ہمیں بھیجا وہ تمہارے اوپر ہے۔ فلسطین میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، غزہ میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے، ہم تو ہٹلر کی بات کر کے بھی سکون پاتے ہیں سیدھی سے، ہم نے اس کا دور نہیں دیکھا، لیکن جب یہ سنتے پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ اس نے ان کو کیا کر کے کیا گیا تھا وہ ان کے ساتھ، تو ہمیں ذرا سکون ملتا ہے کہ کسی نے تو مال لگائی تھی۔ اور آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں صدام حسین نے بھی بڑا دل خوش کیا تھا، حالانکہ کوئی مار وار نہیں لگائی تھی صحیح سے، خالی میزائل ہی مارے تھے۔ وہ انڈیا کے ہاشمی میاں، ان کی تقریر بہت چلی اس زمانے، ریکارڈ توڑ گئی وہ۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس نے ظلم کیا ہے، اسرائیل کی ناجائز ریاست۔ باقی رہا یہ کہ صدام حسین یا کرنل قذافی، ان کا دین ایمان و عقیدہ کیا تھا۔ آج ایران ہے، ایران کھڑا ہے اور وہ لڑ رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے اسرائیل کو جو کچھ سبق پڑھا دیا بہت اچھا کیا۔ کیا لوگ صحابی ہو گئے، صحابی سے آگے نکل گئے؟ اب انہی کے ساتھ ساتھ نصارہ جو کبھی ان کے مقابلے میں رہتے تھے، اب ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور جب نصارہ کا دور تھا تو نصارہ نے بھی مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، لیکن یہود کی سازشیں جو ہیں وہ کسی دور میں بھی پیچھے نہیں رہیں۔ یہود کا کام ہے سازش کرنا، تضحیک کرنا، مذاق اڑانا، اور اپنے اندر کے بغض اور نفرت کا اظہار کرتے رہنا۔ اور یہ اتنے کمظرف اور خبیث نیچر کے لوگ ہیں، ان کی نیچر میں ایسی خباثت ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تذلیل کر کے اپنے نفس کی تسکین کرتے ہیں۔ اس طرح کی کارروائی جو کام پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ مجادلہ، آج آپ نے سماعت کی 28واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کو ایسے سلام کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ نے نہیں کیا ہے، یہ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ یعنی تہنیت، سلام انسان آداب بجا لاتا ہے ملاقات کے وقت، تو اللہ فرما رہا ہے یہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی انسلٹ اور آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کو اذیت دینا چاہتے ہیں، آپ کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ نے یہ بیان فرمایا بما لم یحیک بہ اللہ، اللہ نے اس طریقے سے تحیت نہیں بیان فرمائی ہے، نہ وہ اس طرح تحیت کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو جب سلام آتا ہے تو السلام، سلامن، السلام علیکم، یہ ہمارا سلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ السلام علی النبی یا ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنتی بھی اسی طرح سلام علیکم، سلام علیکم، یہ بہت ہی پیاری چیز ہے۔ مگر یہودی کیا کرتے تھے، یہودی اس کو بدل کے بگاڑ کے اس میں کچھ کمی بیشی کر کے پھر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے السلام علیکم، بس لام غائب کر دیا، السامو، اس کا مطلب ہے موت، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی بد دعا کرتے تھے، معاذ اللہ، کہتے تھے السلام علیکم، آپ پر موت طاری ہو جائے، معاذ اللہ، دوسرے لفظوں میں آپ ہلاک ہو جائیں، ایسی بد دعائیں نکالتے تھے منہ سے۔ اور یہ ذرا سی زبان کی ٹوئسٹنگ ہوتی تھی، یہ اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور ہمارے ان ذلیل نفسوں کی تسکین ہو جائے، ہماری خباثتوں کی تسکین ہو جائے، بس لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ڈرپوک بھی ہے نا، بزدل قوم ہے، چھپ کے وار کرتی ہے پیچھے سے، کھل کے سامنے نہیں آتے۔ آج بھی امریکہ کی گود میں بیٹھ کے اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے۔
اب بھی جو سازشیں کر رہے ہیں یورپ کو، مغربی طاقتوں کو، امریکہ کو ساتھ ملا کے کرتے ہیں. کاہے کہ پھر سپر پاور ہے، کاہے کی ٹیکنالوجی کیوں جمع کی اتنی؟ اگر اتنا دمخم ہے تو اکیلے آ جاؤ اور کرو چیلنج، لیکن نہیں، اس کو ساتھ لگایا ہوا ہے. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ خود سے کھڑے نہیں رہیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے یا تو کوئی معاملہ ہو، گارنٹی ملے، یا پھر لوگوں کی طرف سے. اللہ کی طرف سے جو ہوگا تو مسلمان کریں گے، اللہ کا نبی کرے گا مسلمان، اور پھر لوگ جو ہیں یہ دنیا کے لوگ. اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس. تو آج وہ ہے، مسلمان تو نہیں دے رہے گارنٹی، البتہ امریکہ نے دی ہوئی ہے، اس نے پیک کیا ہوا. تو اس لیے یہ کھڑے ہیں، ورنہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اندر سے بہت گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ کولیپسڈ قسم کی نیچر رکھتے ہیں. اللہ نے وہ پہلے بتا دیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان کے اوپر ذلت و مسکنت مسلط کر دی. یہ ایسی کیفیت ہے جو اندر سے کولیپس کر دیتی ہے آدمی کو، وہ اپنے اندر ہمت نہیں پاتا ہے، جرأت نہیں پاتا. تو اس طرح کی سازشیں ان کی نیچر میں داخل ہیں. اب یہ کام کر رہے ہیں. آج بھی جتنی گستاخیاں ہوتی ہیں، اور یہ قادیانی جو ہمارے اندر ختم نبوت کے دشمن، یہ جس طریقے سے ہمارے اندر یہ پنپتے رہتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں، اس کے پیچھے بھی یہودیوں کا پوری سپورٹ ہے یہودیوں کی. اور اسی طرح بڑے بڑے پیمانے پہ گستاخیاں ہو جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی گستاخیاں، خطرناک قسم کی چیزیں جو ہو رہی ہیں پس پردہ، انڈر گراؤنڈ. تو یہ ان کے پیچھے بھی یہودیوں کا فنڈ بھی لگا ہوا ہے، سپورٹ بھی ہے، حمایت بھی ہے، سب کچھ ہے. تو بڑی سازش کرتی ہے یہ قوم. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہیں ایسے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. اللہ اکبر. تو آپ فرماتے تھے وعلیکم. جب وہ آ کے کہتے تھے السلام علیکم تو حضور فرماتے وعلیکم. واپس چلا گیا. اور یہ تم پر بھی، جو تم نے ہمیں بھیجا وہ تمہارے اوپر. اب وہ جو بھیج رہے ہیں وہ تو نہیں آئے گا نا، جو حضور نے بھیج دیا لوٹا کر وہ ضرور جائے گا، وہ ان پہ جائے گا، ان کے لیے عذاب بنے گا. تو اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا، یہودی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، اور تیزی سے بولتے تھے، جلدی سے السلام علیکم. تو کسی عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن جو غور کرتے تھے اور سمجھتے تھے وہ سمجھ لیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی، ہماری ماں سمجھ گئی. اور انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ ظالم اس طرح بد دعا دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تم مرو، جو موت تم ہمارے لیے کہہ رہے ہو، رسول اللہ کے لیے کہہ رہے ہو، تم مرو. لعنکم اللہ، اور آگے بھی کہوں، جلال میں آ گئی وہ، انہوں نے کہا لعنکم اللہ، اللہ کی تم پہ لعنت ہو، وغضب علیکم، اور اللہ تم پہ غضب فرمائے. جی اماں جان کو جلال آ گیا اور انہوں نے کھری کھری سنا دی. حضور نے فرمایا عائشہ علیک رفق، نرمی، نرمی سے نرمی، اور سخت بات نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم. حضور نے فرمایا ہاں ہم نے سن لیا، اور تم نے یہ بھی سنا ہم نے کیا کہا، ہم نے جو انہوں نے کہا ہم نے لوٹا دیا. تو اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے ساتھ. یہ ان کی فطری کیفیت ہے. یہ اندر سے بڑے بغض رکھنے والے لوگ ہیں اور مسلمانوں کے بہت کٹر دشمن ہیں. بالعموم ان کی پالیسیاں بڑی خطرناک ہیں. آج بھی یہ جو کچھ کر چکے ہیں ناقابل معافی جرم ہے. فلسطین میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، غزہ میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے، اتنا کچھ کیا ہے کہ ان کے خلاف دنیا کا کوئی بدترین سے بدترین لوگ بھی کوئی اٹھے نا، کوئی کمیونسٹ بھی اٹھے، سوشلسٹ بھی اٹھے، کوئی شمالی کوریا یا اس طرح سے بھی کوئی اٹھے گا نا، مسلمان تو مسلمان ہے، کوئی ایسا بھی اٹھے گا اور ان یہودیوں کو سزا دے گا اور ان کو مارے گا تو ہمیں سکون ملے گا، کیونکہ ہم نے بڑے زخم کھائے. ہم تو ہٹلر کی بات کر کے بھی سکون پاتے ہیں سیدھی سے، ہم نے اس کا دور نہیں دیکھا، لیکن جب یہ سنتے پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ اس نے ان کو کیا کر کے کیا گیا تھا وہ ان کے ساتھ، تو ہمیں ذرا سکون ملتا ہے کہ کسی نے تو مال لگائی تھی،
ہٹلر نے اگرچہ بہت زیادتی کی، ہمارے دین میں اتنی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح کر دے، لیکن بہرحال ہم چونکہ مظلوم ہیں نا، تو وہ تاریخ پڑھتے ہوئے ذرا مزہ آتا ہے. یعنی ہمدردی نہیں ہوتی، ورنہ مظلوموں سے ہمدردی ہوتی ہے، ظالموں سے کیا ہمدردی. اور آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں صدام حسین نے بھی بڑا دل خوش کیا تھا، حالانکہ کوئی مار وار نہیں لگائی تھی صحیح سے، خالی میزائل ہی مارے تھے، 2-4 میزائل مارے تھے، یا جتنے بھی مارے تھے اسکڈ میزائل اس نے مارے تھے، یاد ہے آپ حضرات کو؟ تو بڑی خوشی ہوئی تھی، سارے عالم اسلام میں ایک جوش بھر گیا تھا، اور صدام حسین کے نعرے لگتے تھے، تقریریں کرتے تھے لوگ، اور ہم بھی کرتے تھے، لیکن ہم تو اس وقت کم عمر تھے. ہمارے جو سینئرز تھے ان کی تقریریں جو چلتی تھیں اور پاپولر ہوئی ہیں بڑی بڑی اس میں صدام حسین کے حق میں، وہ چھا گئی تھی تقریریں. وہ انڈیا کے ہاشمی میاں، ان کی تقریر بہت چلی اس زمانے، ریکارڈ توڑ گئی وہ صدام حسین کے حق میں. تو صدام حسین نے کام ہی ایسا کیا. مگر ہم صدام حسین کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں، وہی جذبہ تھا کہ یہودی سے ہم تنگ ہیں، اس یہود کو کوئی بھی آ کے مارے گا، اسرائیل کو، ہاں عام یہودی نہیں، جو یہودی ہمارے یہاں رہ رہا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں، ہاں وہ نہیں ہے مجرم، اگر وہ پرامن ہے تو وہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس نے ظلم کیا ہے. اسرائیل کی ناجائز ریاست، جنہوں نے فلسطینیوں کا خون بہایا ہے، جنہوں نے غریب بچوں کو مارا ہے، جنہوں نے معصوموں کا قتل کیا ہے، جنہوں نے گھر جلا دیے، ہسپتال گرا دیے، جو بھی اب اس ظالم یہود کو آنکھ دکھائے گا، ان کی طرف بڑھے گا، ان کو پکڑے گا، ان سے بدلہ لے گا، ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ، بس اس حد تک. باقی رہا یہ کہ صدام حسین یا کرنل قذافی، ان کا دین ایمان و عقیدہ کیا تھا وہ اپنی جگہ، ہم کوئی ایسا نہیں کہ ان کی طرح سوچنا شروع کر دیں. یہ سب چیزیں الگ الگ رکھ کے دیکھی جاتی ہیں بھائی. وہ ایک الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے وہ یہودیوں سے وہ ٹکرائے، مگر وہ سوشلسٹ تھے، کمیونسٹ تھے. صدام حسین کمیونزم کے حامی تھے، پکے سوشلسٹ، اور بعض پارٹی کے سربراہ تھے وہ. ہم کمیونزم کے قائل نہیں ہیں، ہم کمیونزم کے قائل نہیں ہیں، ہم سوشلزم کے قائل. ہم صدام حسین کے اس اقدام کے حامی ہیں کہ جس میں اس نے یہودیوں کی طرف میزائل پھینکے. ہم صدام حسین کی سیاسی طور پہ حمایت کرتے ہیں. قذافی کے ساتھ ہم وہاں کھڑے ہوئے جہاں پر وہ مسلمانوں کا علم بلند کر رہا ہے، جہاں مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، بس اس حد تک. تو یہ کہیں بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ وسعت ہے اسلام میں. لیکن یہ نہیں کہ ہم کل سے اعلان کر دیں صاحب چلیے اب کمیونزم کا دور آ گیا کیونکہ صدام حسین زندہ باد. تو اسی طرح آج ایران ہے، ایران کھڑا ہے اور وہ لڑ رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے اسرائیل کو جو کچھ سبق پڑھا دیا بہت اچھا کیا. اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا بہت اچھا کیا، امریکہ کے ساتھ جو کچھ کیا بہت اچھا کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران جو کچھ سوچتا یا سمجھتا یا آگے جو کچھ بھی کرے گا مسلمان اس کے پیچھے آنکھ بند کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور ایران کو ہم کوئی قرون اولیٰ میں رکھ کر دیکھنا شروع کر دیں گے. یہ مطلب تو نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی آج قرون اولیٰ تو نہیں ہو جائے گا نا، کوئی دور صحابہ میں تو نہیں چلا جائے گا. پتہ نہیں کتنے لڑائیاں ہوں گی، کتنے لوگ آئیں گے، کیسے کیسے کردار ہیں، آتے رہیں گے. میں نے چند نام لے دیے، آگے اور بھی بہت سارے واسطے پڑیں گے. تو ایسے تھوڑی ہم پیچھے پیچھے سب کے بھئی یہ دیکھیے آ گئے ہمارے پہلے دور کے ہیرو. وہ پتہ نہیں کون، کوئی مولانا، کوئی ذاکر، اس نے تو باقاعدہ اٹھا کے جیسے طنز ہی کر دیا صحابہ کرام پر. ایران کو لے کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کو لے کے صحابہ پہ طنز کر دیا. وہ عہد میں جو صحابہ کرام ایک شدت کا حملہ ہونے کی وجہ سے اچانک جو ایسی کیفیت ہو گئی، کچھ لوگ قدم اکھڑ گئے اور پیچھے ہٹ گئے، پھر بعد میں آئے آگے. تو اس نے اٹھا کے ایران کا کیس صحابہ کرام کے مقابلے میں رکھ دیا اور کہا دیکھو وہ تو چھوڑ کے بھاگ گئے معاذ اللہ اور ایران ڈٹا ہوئے. یہ کیا ہے؟ مطلب کیا ان باتوں کا؟ کیا قرون اولیٰ میں چلے گئے ہم اس لڑائی کے بعد؟ کیا لوگ صحابی ہو گئے، صحابی سے آگے نکل گئے؟ تو کل کو صدام حسین بھی پھر وہ تو بہت بڑا صحابی، اس کو بھی بنا دو. قذافی بھی کوئی صحابی یا اس سے آگے کی کوئی چیز ہو جائے گا معاذ اللہ، وہ بھی لڑے. اور کوئی لڑ جائے گا پھر اس کو بھی ہم اسی طرح کوئی مقام دے دیں.
تو یہ نہیں ہوتا ہے ایسے. یہ جو چیزیں ہیں نا, اس طرح کی چالاکیاں, ہوشیاریاں نہیں ہونی چاہیے, اور ہمیں کلیئر رہنا چاہیے, جذباتی نہیں ہونا چاہیے. مقرروں کی تقریروں میں اور آج کل کے یہ بہاؤ میں اور سیاسی چکروں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واضح ایک بات جو ہے وہ کیا ہے, کلیئرٹی کیا ہے, کس چیز میں ہے. سیدھی سی بات ہے, اسرائیل کے خلاف جو بھی آواز اٹھے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے. جو مظلوم غزہ کے بچوں کا بدلہ لے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے, اس آواز میں, اس جد و جہد میں. لیکن اگر اس کے پیچھے ہمارے عقیدے اور نظریے کی کوئی توہین ہوگی تو ہم اس کے میں ساتھ دے دیں گے. اگر وہاں کوئی اور کسی کا نظریہ ہے تو وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, ہم اس کے فالوور نہیں ہیں. اور اگر انہی حالات کے بعد اور اس کا ایڈوانٹیج لے کے عالم اسلام کو کوئی خطرہ ہوگا خدا نخواستہ, اور ہمارے ممالک کمزور ہوں گے تو ہمیں وہاں بھی سوچنا پڑے گا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ امریکہ کی تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہو, بہت اچھی بات ہے, پورا عالم اسلام آپ کے ساتھ. آپ ان کے اڈے اڑا رہے ہو, بہت اچھی بات ہے. عربوں نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی جو یہود و نصارہ پہ اعتماد کیا, ان عربوں نے, اور ان کی اس غلطی کا خمیازہ پورا عالم اسلام بھگت رہا ہے. یہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے, یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے, حرم میں بیٹھے, حرم کے محافظ کہلاتے, مگر حرم کی دعوت اور حرم کے انقلاب کو نہیں سمجھے آج تک. یہ خدا کا گھر دنیا میں کتنا بڑا انقلاب لایا ہے اور کس امت کو کھڑا کیا ہے اس نے, کہ اس کو نہیں سمجھتے. پوری دنیا اس انقلاب کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے, اور یہ اٹھ کر کے واشنگٹن, امریکہ اور یورپ کی سیر کرتے اور ان کو اپنا قبلہ مانتے. ہمارا قبلہ تو آپ کے پاس ہے. انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی جو ان پہ اعتماد کیا, اور کتنے بلین اور کتنے ملین بلین بلکہ ڈالر جو ہیں انہوں نے خرچ کیے, کر رہے ہیں بلکہ ان اڈوں کے لیے, ان امریکیوں کی عبادت کے لیے. یعنی ان کو خرچہ دے رہے ہیں, اپنی عبادت کے لیے دے رہے ہیں لیکن ان کو خرچہ دے رہے ہیں. اور حقیقت میں پتہ یہ چلا کہ حفاظت وہ اپنی ہی کر رہے تھے, ان کی تو کچھ بھی نہیں کی, وہ ان کے مال پہ پل رہے تھے. آج انہیں پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے ایران, اگر ایران پہ وہاں سے اٹیک ہوا ہے, ایران اس کا بدلہ لے رہا ہے, ایران کا حق ہے. دنیا میں ہر ملک کا یہ حق ہے, جہاں سے اٹیک ہو جس جگہ سے اس کو ریٹیلیٹ کرے. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے, اس کے بعد اگر وہاں ہمارے ان اسلامی ممالک کے اوپر ان کے سویلینز پر حملے ہوں, ان کے ایئرپورٹس پر حملے ہوں, ان کی عوامی بلڈنگوں, پلازوں پہ اور کمرشل پلازوں پہ اگر حملے ہوں گے, اور ان کے تیل کے کنووں پہ حملے ہوں گے, اگر اس ملک کی اپنی انسٹالیشن پر اگر حملے ہوں گے, تو یہ عالم اسلام کی تباہی ہوگی. اب چاہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں سے ہو یا ایران کے ہاتھوں سے ہو یا کسی کے بھی ہاتھوں سے ہو, وہ تباہی ہے. پھر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس چکر میں اپنا ہی سب کچھ تباہ و برباد کرنے میں لگ جائیں, اور بظاہر یہودیوں سے لڑتے لڑتے خود اپنا ہی کریا کرم کر لیں, جو کہ ان کی سازش ہوتی ہے. ہمیشہ وہ جو گیم کو فلاپ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہیں, الٹا ہمارے گلے میں توک ڈال دیتے ہیں, اور پھر مسلمانوں کو ہی بالآخر ریسیونگ اینڈ پر کھڑا ہو کر کے سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. صدام حسین کے معاملے میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے, عراق کے معاملے میں ہو چکا ہے, لیبیا کے معاملے میں ہو چکا. اب تک کی جتنی تاریخ گزری اس میں یہی ہوا ہے. اینڈ آف دی گیم یہ کہ ہمارے سب برباد ہو گیا, اور امریکہ اور یہ یہودی اور یہ صہیونی یہ خوشی سے ڈھول بجاتے ہوئے واپس ہوئے, اور آگے بھی انہوں نے کروڑوں اربوں خربوں کی گارنٹیاں لے لیں. تو یہ تماشے نہیں ہونے چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اپنے ملکوں پر حملے ہیں اور سویلینز پر یا عام شہریوں پر وہاں کے, تو اس میں عالم اسلام کا نقصان ہو رہا ہے, اور مسلمانوں کو ان معاملات میں آنکھیں کھول کے رکھنا چاہیے, اور ہر چیز کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں سے سازش داخل ہو جائے اور کون کس کے اشاروں پہ کیا کچھ کرنا شروع کر دے. یہ امت بیچاری بڑی مظلوم ہے, بہت بیچارگی کی حالت میں. جس امت کے بعد لیڈرشپ نہ ہو, کوئی ایک قیادت نہ ہو, کوئی ایک سنبھالنے والا, وہ امت جو ہے وہ ایک ایسے سفینے کی طرح ہے جو سمندر کے اندر بھٹکتا پھر رہا ہے. بس وہ ہمارا حال ہے اس وقت.
کوئی والی وارث نہیں ہے اس وقت اس امت کا. وہ دور چلا گیا جب ہمارا سینٹر تھا، ہمارا ایک دور تھا، ہمارا غلبہ تھا، اور سب کے سب ایک مرکز کے گرد جمع ہوتے تھے. مگر اب وہ چیز نہیں. اس لیے سارے ملکوں کا حال یہ ہے کہ الگ الگ افراد کی طرح ہو گئے ہیں. جیسے ایک فرد کمزور ہوتا ہے انڈیویجول ہو کر، ایسے ایک ملک بھی بیچارہ کمزور اکیلا کیا کرے. تو اس لیے ان سازشوں کو دیکھنا چاہیے. خدا نخواستہ کہیں ہم اپنے ہاتھ پیر نہ کٹوا دیں. ایران کو چاہیے، اور بلکہ اس کے ساتھ عربوں کو بھی چاہیے کہ مل کر کے اس یہودی ریاست کو، اسرائیل کی ریاست کو، اس صہیونی ریاست کو نیست و نابود کر دیں. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. امریکہ تو بھاگ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں کہ امریکی بھاگ رہے ہیں. یہ ایک بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے اور بہت بڑا موقع ہے. اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں، اور وہیں لے جائیں 1947 سے پہلے والی تاریخ میں کہ جب یہ مسکین بنے پھر رہے تھے، دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے تھے. وہیں لے جا کے ان کو چھوڑیں اور پھر کبھی ان پہ بھروسہ نہ کریں. یہ بہترین موقع ہے. کاش کہ ہم سمجھیں، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس سے جتنا اس کا نقصان کر رہے ہیں، اتنا ہی یا اس سے زیادہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. یہ تیل کے کنوؤں کو اگر آگ لگ گئی تو پھر ہمیں سنبھلتے سنبھلتے شاید اگلے 50-100 سال لگ جائیں. مشکل ہو جائے گی لوگوں کے لیے.